السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے متعدد بار ایک جملہ کہا تھا کہ عمران خان پاکستانی سیاست کے غیر ضروری عنصر ہیں۔ آج عمران خان واقعی ہی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ غیر ضروری عنصر ہی ثابت ہوئے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں، سیاست سے مشاورتی عمل سے باہر ہو گئے ہیں۔ عمران خان اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہوتے کم از کم، اور ان کے ساتھ پھر چیئرمین نیب کی تقرری، الیکشن کمیشن کے جو ریفارمز ہیں الیکشن کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات اور تمام امور پر ان کے ساتھ مشاورت آئینی تقاضا ہوتا، حکومت کی بھی مجبوری ہوتی۔ لیکن آج عمران خان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے اور عمران خان پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی جگہ پر اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں راجہ ریاض، جو عمران خان کی پارٹی کے منحرف رکن ہیں، جنہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور چیئرمین نیب کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مشاورت شروع کر دی گئی ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کی جائے۔ 5 نام چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے ڈسکس کیے گئے ہیں، جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، ان تمام جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ ایک ملاقات ہو چکی ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان، یعنی شہباز شریف اور راجہ ریاض کے درمیان۔ عمران خان بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں پورے اس سینیریو سے۔ تو مولانا کی بات آج سچ ثابت ہوئی ہے کہ یہ غیر ضروری عنصر ہیں پاکستانی سیاست کے، اور آج وہ ثابت ہوا ہے۔ تو عمران خان آج پچھتا ہی رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا، استعفے دے دیے اسمبلیوں سے باہر ہو گئے، مشاورتی عمل سے باہر ہو گئے۔ تو جو عمران خان کل تک انتخابی اصلاحات کر چکے تھے، اپنی مرضی کی، اپنے مفاد میں دھاندلی کا پلان بنا چکے تھے کہ 2023 کے انتخابات جو ہیں، آنے والے عام انتخابات جو ہیں، کس طرح ہم نے جیتنے ہیں۔ ایک تو RTS سسٹم کے تحت انتخابات دھاندلی کر کے جتوائے گئے تھے عمران خان کو 2018 میں۔ اب 2023 کا یعنی آنے والے عام انتخابات کا نیا پلان عمران خان بنا چکے تھے۔ کیا پتہ عمران خان کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح آج کو جو عمران خان کے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں عمران خان۔ تو چیئرمین نیب کے حوالے سے میں اپڈیٹ کروں گا کہ چیئرمین نیب کے لیے 5 نام زیر غور ہیں۔ جو 3 نام تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے دوران یہ ڈسکس ہو چکے ہیں۔ 2 اور نام بھی آ چکے ہیں۔ ایک نام ہے بشیر میمن کا، سابق DG FIA جو ہیں، ان کا نام بھی ڈسکس کیا گیا ہے چیئرمین نیب کے لیے، نئے چیئرمین نیب کے لیے۔ دوسرا نام ہے چودھری قمر الزمان، جو سابق چیئرمین نیب بھی رہے ہیں، سیکرٹری داخلہ بھی رہے ہیں وفاقی۔ اور تیسرا نام ہے فواد حسن فواد کا۔ یہ 3 نام ڈسکس کیے گئے ہیں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات میں۔ اس کے علاوہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، یہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے پروموٹ ہو کر آئے تھے، ان کا نام بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ عرفان قادر کا نام بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ 5 نام ہیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ تمام اپوزیشن جماعت، جو اتحادی جماعتیں ہیں، حکومتی جماعتیں ہیں، PTI کے ساتھ مشاورت اس میں ضروری نہیں رہی، آئینی تقاضا نہیں رہا۔ آئین میں یہ ہے کہ وزیر اعظم، آئینی جو تقاضا ہے اس کے لیے وزیر اعظم مشاورت کرنے کے پابند ہیں صرف اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، اور اپوزیشن لیڈر اس وقت ہیں راجہ ریاض، اور راجہ ریاض PTI کے منحرف رکن ہیں۔ وہ PTI کے ساتھ مشاورت وہ بھی نہیں کریں گے، وزیر اعظم بھی نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کے ہاتھ سے یہ پتہ بھی نکل گیا چیئرمین نیب کی تقرری کا۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کی 2 اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، 2 صوبوں کے ممبران کے اسامیاں طویل عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہیں۔
تو سال ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گیا ہے خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن عمران خان کیونکہ مشاورت نہیں کرتے تھے، وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر، اور آج کے وزیر اعظم جو ہے موجودہ میاں شہباز شریف، ان کے ساتھ وہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مشاورت کرنا، بات کرنا ان کے ساتھ وہ گناہ کبیرہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ تو کرپٹ ہیں، یہ گندے ہیں، غلیظ ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں دودھ کا دھلا ہوا، میں آسمان سے ٹپکا ہوا اور فرشتہ صفت انسان، باقی یہ سارے کیڑے مکوڑے اور گندے غلیظ اور چور ڈاکو ہیں، ملک لوٹ کر کھا گئے ہیں، میں ان کے ساتھ چوروں کے ساتھ کیسے ہاتھ ملاؤں گا۔ یہ عمران خان صاحب کی سوچ تھی۔ اس کا صلہ عمران خان کو اس طرح ملا ہے کہ آج وہ مشاورتی عمل سے ہی باہر ہو گئے ہیں، وہ غیر ضروری عنصر بن کر رہ گئے ہیں سیاست کے۔ لانگ مارچ لے کر آئے، وہ بھی ٹھس ہو گیا، اس میں بھی کچھ نہیں ملا عمران خان کو۔ بڑے بھبکیاں دیتے آ رہے تھے صوابی سے لے کے اسلام آباد تک، اسلام آباد میں آتے ہی جو طوفان کی طرح آ رہا تھا، آندھی کی طرح آ رہا تھا، وہ دیا بجھ گیا، ایسے بجھ گیا کہ ٹھس ہو کے بجھ گیا۔ تو عمران خان گھر چلے گئے، کارکنوں کو سیاف بھی نہیں کیا کہ بھیا آپ گھر جاؤ، یوتھیے گھر جاؤ، آرام سے جاؤ، یہ بھی نہیں کیا کسی کو بتائے بغیر۔ لوگ سو رہے تھے، فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، پی ٹی آئی کے کارکنان، کوئی شیلنگ کھا رہے تھے، کوئی میٹرو اسٹیشن میں سو رہے تھے، پبلک گھروں میں سو رہی تھی۔ عمران خان تقریر 15-20 منٹ کی جھاڑ کے اور نکل لیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں کہ جی اب میں اگر بیٹھتا تو بڑا خون خرابہ ہونا تھا، تو میں نے خون خرابے سے بچا لیا ملک کو۔ تو بھیا آپ نے خون خرابے سے بچا لیا تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ نے اس دن یہ لانگ مارچ آپ لے آئے جس دن IMF کے ساتھ معاہدہ ہونا تھا، جس دن یاسین ملک کو بھارت نے سزا سنانی تھی عمر قید کی، اور اس دن بھارت کے خلاف مظاہرے ہونے تھے، اس دن IMF کے ساتھ معاہدہ ہونا تھا۔ آپ نے وہ تو سبوتاج کر لیا، پورا میڈیا کا، پبلک کا، حکومت کا، عوام کا سارا فوکس اپنی طرف کیا۔ یہ کس ایجنڈے کے تحت کیا، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، کلیئر ہوں گی۔ تو بہرحال خان صاحب سائیڈ پر ہو گئے ہیں، خان صاحب سارے اس سینریو سے بالکل کٹ آف ہو گئے ہیں۔ اب چیئرمین نیب کے لیے جو مشاورت، ایک تو نیب قوانین جو ہیں ان میں ترمیم حکومت نے کر لی ہے، حکومت نے ان میں جو عمران خان نے جو کی تھی آرڈیننس اور یہ سارا کچھ کر کے، وہ حکومت نے اس کو ریویو کر دیا ہے، اور قومی اسمبلی سے بھی بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ سے بھی بل منظور ہو گیا ہے۔ تو عمران خان کا یہ پتہ بھی کٹ گیا۔ ایک تو قانون سازی حکومت نے نیب کے حوالے سے کر لی ہے، نئی قانون سازی یعنی ترامیم اپنی کر لی ہے۔ دوسرا، چیئرمین نیب کے نام پر مشاورت کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس میں کس کا امکان ہے، کس کا یعنی جو فیوریٹ نام کس کا ہے ان 5 ناموں میں سے، وہ ہے جسٹس مقبول باقر کا اور بشیر میمن کا۔ یہ 2 نام آ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نام ہے عرفان قادر کا، کیونکہ 2 نام ان میں ایسے ہیں، ایک فواد حسن فواد اور دوسرے چودھری قمر زمان۔ فواد حسن فواد کیونکہ میاں نواز شریف کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس میں رہے ہیں، میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، پنجاب میں بھی ان کو بڑی ذمہ داریاں مختلف دی ہوئی تھی نون لیگ نے، تو ان پر نون لیگ کا یعنی ان کا قریبی ساتھی جو ہے میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا ہونے کا الزام لگ سکتا ہے۔ ابھی سے پی ٹی آئی نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے، رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز فاروق حبیب نے اس پر تنقید کی ہے، تو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کر سکتی ہے کہ جی فواد حسن فواد میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے قریبی ساتھی رہے ہیں، اپنے چہیتوں کو لگایا جا رہا ہوتا ہے یا لگایا جا رہا ہے، تو اس لیے فواد حسن فواد پر اور جماعتیں بھی ظاہر ہے اس پہ اعتراض کر سکتی ہیں، کوئی بھی جماعت اعتراض کر سکتی ہے، تو فواد حسن فواد کا نام جو ہے اس پہ ریزرویشن آ سکتے ہیں۔ دوسرا چودھری قمر زمان،
وہ کیونکہ چیئرمین نیب پہلے بھی رہے ہیں، حالانکہ ان کا دور اتنا متنازع نہیں رہا جس طرح موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال کی بڑی اچھی کریڈیبلٹی تھی جب جج تھے، بہت اچھی تھی، لیکن انہوں نے چیئرمین نیب بن کر اپنی ساری کریڈیبلٹی پر پانی پھیر دیا۔ جس طرح وہ عمران خان کے ظاہر عمران خان کے بالکل پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے تھے، جس طرح عمران خان چاہ رہے تھے اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے تو اسی طرح ہی کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی اور سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، انہوں نے مشاورت کر کے ان کو لگایا تھا، چیئرمین نیب تعینات کیا تھا اور دونوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور کوئی ثبوت نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، ایسے ہی الزام کے تحت۔ تو ان کی کریڈیبلٹی متنازع رہے ہیں، لیکن چودھری قمر زمان ان کے مقابلے میں قدرے کم متنازع رہے ہیں، اور ظاہر چیئرمین نیب کا عہدہ ایسا ہوتا ہے جس پہ کبھی بھی کوئی جماعت خوش نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی جماعت کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، کیونکہ احتساب کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی جماعت رگڑے میں رہتی ہے، اور نیب کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نیب کوئی بالکل واقعی کوئی انصاف کا ادارہ ہے۔ نیب ہمیشہ استعمال ہوتا ہے حکمرانوں کے ہاتھوں، جو بھی حکومت ہوتی ہے۔ تو چودھری قمر زمان کا دور قدر بہتر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ پہلے چیئرمین نیب رہے ہیں، اس لیے شاید ان کو چیئرمین نیب نہ لگایا جائے۔ اور بشیر میمن کا ایک اپنی کریڈیبلٹی رہی ہے۔ بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے رہے، سندھ میں مختلف عہدوں پر رہے ہیں، پولیس افسر رہے ہیں، اور آئی جی آزاد کشمیر بھی رہے ہیں۔ تو بشیر میمن آئی جی جیل خانہ جات سندھ میں رہے ہیں۔ بشیر میمن کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی۔ انہوں نے ریزائن کیا تھا عمران خان کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، عمران خان کی جو زیادتیں تھیں ان کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے 3 مہینے یا 2-3 مہینے ریٹائرمنٹ سے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو بشیر میمن کے نام پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر متنازع اور ایک کریڈیبل افسر رہے ہیں۔ ایک ان کا نام ہے، دوسرا جسٹس مقبول باقر کا ہے، اور تیسرا عرفان قادر کا ہے جو اٹارنی جنرل اور بڑے نامور وکیل رہے ہیں۔ تو ان 3 ناموں پر بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مزید اس پر مشاورت جاری رہے گی، اور جماعتیں جو ہیں اتحادی ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے گی، وزیر اعظم کی جانب سے بھی اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی جانب سے بھی، لیکن کوئی نہ کوئی جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ راجہ ریاض نے یہ کہا ہے کہ 2 جون تک ہم جو ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا فیصلہ کر لیں گے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔